اصل میں چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس کے اوپر غور و تفکر کیا تو ایک ٹروتھ ریویل ہوا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ تمام صحابہ کے ہی ایکسپرٹ اوپینین ہے. کوئی بھی چیز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان نہیں کی ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اگر کوئی ہمیں چیز مل جائے اس حوالے سے تو وہ پھر پرائورٹی پہ ہوگی, باقی تو اندازہ ہی ہے نا لوگوں کے. اچھا, اور یہی صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا, جب کوئی صحیح حدیث پیش کی جاتی تھی وہ رجوع کر لیتے. مسئلہ نمبر میرا 31 اجماع والا دیکھ لیں, اس میں نے اس طرح کی مثالیں دی ہیں. تو یہ ابن عباس کا قول ہے, وہ بھی موقوفاً ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں ہے. ابن مسعود کا قول موقوفاً ہے, انس ابن مالک کا قول موقوفاً ہے. یہ مرفوع کوئی بھی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں بلکہ ان کے ایکسپرٹ اوپینین اور فتاوا ہیں, سوائے دو چیزوں کے. ایک خواب میں دیدار الہی والا معاملہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع جاتا ہے, جامع ترمذی 3235, اور دوسرا صحیح مسلم میں جو 444 نمبر حدیث 45 اور 46 نمبر کے حجاب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, وہ زیارت والا معاملہ ہے اور وہ حجاب کے اندر ہے. یہ فکانہ قاب قوسین او ادنی والا معاملہ نہیں ہے. الحمدللہ اس حوالے سے ایک مرفوع حدیث بھی مل گئی ہے ہمیں الحمدللہ, اور وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے. امام بخاری اس کے 6 طریق لے کر آئے ہیں, 6 طرق, اور امام مسلم 4 طرق. اور یہ ہے موسٹ سینسٹیو حدیث جو میں بیان کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں. اس کو ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کے بزرگوں نے, ان کے بابوں نے, ان کے مولویوں نے ان کو جو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں, جو دیو مالائی قصہ کہانیاں بتائے ہیں, ان کو یہ حدیثیں کیسے بخاری اور مسلم کی ہضم ہوں گی. یہ اب سن لیجئے, یہ حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث شب معراج کے بارے میں, باقی سب صحابہ کے اوپینین تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھول کر بیان کیا. 6 طرق صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4855, 3234, 3235, 4612, 7380, 7531, اور صحیح مسلم میں 4 طرق ہیں, 439 سے لے کر 442 تک. یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا, لفظ بائی لفظ. اس کے بعد بھائیو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا کسی اور کی. کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی ہو, اسے غلطی لگ سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. تو بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں حدیث موجود ہے, اور اس میں اسپیسیفکلی میں وہ طریق پڑھنے لگا ہوں جو بخاری میں 4855, مسلم میں 439, 440, 441 اور 442 ہے. یہ ورڈ بائی ورڈ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. مسروق تابی کا بیان ہے کہ میں حجرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ باہر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اما عائشہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اب یہ حضرت عائشہ جو ہے وہ بڑے بڑے صحابہ کی استاد تھی, تو یہ تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں میں باہر حجرے کے باہر تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے کہا اما جی یہ مسئلہ تو حل کریں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ, اے مسروق, اے ابو عائشہ, یہ کنیت تھی مسروق کی, ان کی بیٹی کا نام بھی عائشہ تھا. اے ابو عائشہ, تیری بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو اتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے, اب رونگٹے کیوں کھڑے ہوئے؟ وہ امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, یعنی اتنا بڑا دعویٰ تو نے کیا, حالانکہ اس بیچارے نے دعویٰ نہیں, صرف سوال کیا تھا. مسروق نے عرض کی اماں سورۃ النجم کی آیت نمبر 8 سے 10 تک نہیں ہے, اور آج کی لینگویج میں اماں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب, غضنفر عباس صاحب یہ غلط بیان کر دے رہے. اماں یہ آج کی لینگویج میں, کیا سورۃ النجم میں یہ آیت نہیں ہے 8 تا 10؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى, کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے, یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمان یا اس کے درمیانی فاصلہ اس سے بھی کم رہ گیا, اور اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اللہ نے کرنی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اماں نے فرمایا اے مسروق یاد رکھ, جو بھی ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی قائل ہوا وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا شمار ہوگا. اے ان 3 گلاں ویکھ لو تے مسلماناں اس چھنی چ گزارو. اے میں کوئی سٹوری بک نہیں, بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں.
بخاری میں 6 ترک، مسلم میں 4 ترک. کہا بیٹا میری گل پلے بن لے، 3 گلاں ایسیاں نے جو بھی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا وہ اللہ تے جھوٹ بن رہا ہے. اب یہ چھوٹی بات ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ تو پکا دوست کی، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اس سے بڑا دوست کی. یہ اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے جھوٹ باندھا جو 3 باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا. اللہ اکبر. تو مسروق کہتے ہیں میں نے پوچھا اے ام المومنین وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ہاں جی سیدھے ہو جاؤں. انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. آگے پھر اما عائشہ پھر دلیل بھی دیں گی، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. ابن عباس، ابن مسعود اور انس ابن مالک نے تو اپنے دعوے کیے تھے، یہاں پہ اما عائشہ نبی کے دعوے سے بات کر رہی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. مسروق کہتے ہیں میں تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا کہ ایک ایک حل کر چھڑی اما نے. میں نے عرض کیا اے ام المومنین مجھے بات کرنے دیں، آپ جلدی نہ کریں، جذباتی نہ ہو، میری بات تو سنیں. قرآن میں کیا یہ نہیں آیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بے شک اس نے جو ہے 2 بار دیکھا تھا اسے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کو 2 بار دیکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے میں ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں خود رسول اللہ سے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعود، ابن عباس، انس ابن مالک سب کی ذاتی رائے تھی. ڈاکٹر طاہر القادری اور مولانا طارق جمیل اور غضنفر عباس صاحب کی ذاتی راہ ہے. اما کہہ رہی ہے میں آپ پوچھے اللہ دے نبی کو ان آیات دے بارے فکانا قاب قوسین او ادنا. میں ہوں اس امت میں جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد جبرائیل ہے. دو کل ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا ان کی اصلی شکل میں جن کا ذکر سورۃ النجم کے اندر آیا. وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا. اور پھر اما عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کی بات میں نے تمہیں سنائی نا. اب پھر کہا مسروق اور تو قرآن نہیں پڑھتا؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، وہ آنکھوں کا احاطہ کرنے والا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللطیف ہے الخبیر ہے. ان برا نہ منیو، شیعہ صحیح کہنے ہیں اس مسئلے سے. شیعہ کا یہی موقف ہے. ویسے ان کے عقائد کے اندر بہت بگاڑ ہے لیکن اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے. بخاری اور مسلم کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. اور اما عائشہ نے وہ آیت کوٹ کی، اللہ کے نبی سے بھی پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر بھی جو الحمدللہ اہل سنت کے ہاں جو اہل علم لوگ ہیں ان کا یہی نظریہ ہے. ویسے جذبات میں سٹوریاں سناتے رہیں، کم از کم میں اہل حدیث کے بارے میں تو ضرور بات کروں گا کہ ان کا عقیدہ بخاری مسلم کے مطابق ہے. باقی جو دیوبند بریلوی ہیں وہ تو آپ کو پتہ زیادہ تر سٹوریوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں. تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے اس حوالے سے. اچھا، اور پھر اما عائشہ نے ایک اور آیت پڑھ دی. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ مسروق تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ سورہ شورى آیت نمبر 51 وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر سکے سوائے یہ کہ اس کے دل پر وحی کرے. نمبر 1. نمبر 2 او من وراء حجاب، یا پردے میں اس سے گفتگو کرے. نمبر 3 او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیج دے. فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر اللہ جو وحی کرے اس اذن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے اس رسول کے ذریعے جو وحی کرے اس فرشتے کے ذریعے. انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے. بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اما نے کہا کہ 3 مواد تو وحی کے آئے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 51 میں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل پہ وحی کرے گا، یا پردے میں گفتگو کرے گا، اور یا پھر فرشتہ بھیجے گا. پھر کہا مسروق دوسرا عقیدہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا اور کچھ بیان کر دیا، جو صوفیاء بھی کہتے ہیں نا جی کچھ چیزاں آپ نے عوام نو دسیاں نے، کچھ خاص نو سینہ بسینہ دسیاں نے.
یہ بھی سیدھا سیدھا ماں عائشہ نے کہے دوست کی نے سارے جنہاں دا عقیدہ ہے سینہ بسینہ سینہ بسینہ، جو صوفیاء کے ہاں بھی ہے اور رافضیوں اہل تشیع کے ہاں بھی یہ بد عقیدگی آئی ہوئی ہے کہ سینہ بسینہ، جی قرآن کے ظاہری الفاظ کچھ اور ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو کہا یہ جھوٹا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. انہی پہ میں نے لادہ لیکچرز بھی دیے ہیں، وہ میں اینڈ پہ اس پہ حوالہ بھی دے دیتا ہوں. تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے جو کہتا ہے. پھر کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67. اماں تو قرآن کے بغیر بات ہی نہیں کرتی تھی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول ہر وہ بات پہنچا دیجئے تمام لوگوں تک جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. اگر آپ نے کوئی بات کا خاص لوگوں کو بتائی، کچھ عام لوگوں کو چھپا لی کوئی بات، تو آپ بھی رسالت کے حق ادا کرنے والے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو قرآن میں واضح ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے میں کوئی بخل نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، چاہے یوم عرفہ کا خطبہ ہو یا یوم النحر کا، آپ نے اعلانیہ پبلکلی 1,00,000 سے زیادہ مجمع کے سامنے کہا میں نے سب تک پیغام پہنچا دیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ میری منو جڑی خاص گلاں تسی دسیاں نے جڑی سینہ بسینہ ٹرنیاں نے بعد وچ تصوف وچ اور رافضیت وچ، او میں دس دے پبلک نو، اجازت ہے؟ صاحب نے کہا پہنچا دیا. ٹھیک ہے ذرا مطلب بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور اماں نے کہا تیسرا عقیدہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان لیتے تھے، یعنی وہ غیب کا علم رکھتے تھے، خود سے غیب جانتے تھے، تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ النمل آیت نمبر 65. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لو جی انا للہ و انا الیہ راجعون. اما نے تو 4 تکبیراں پڑھ کے نا اے سارے بد عقیدہ لوگوں نو دفنا چھڑیا جائے جن کے یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی عقیدہ ہے. اور یہ جناب الحمدللہ عقیدہ کھول کر واضح کر دیا. بل اس کی تفصیل میں اگر جاؤں تو گھنٹوں چاہیے. 5 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 6A علم الغیب سے متعلق، 6B الہام اور کشف سے متعلق، 55A علم لدنی اور صوفیاء کے نظریات کے متعلق، 55B وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس سے متعلق، اور مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار.